بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ میانمار میں آرمی نے اقتدار پر قبضہ کر کے ملک میں 1 سال کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، جبکہ آنگ سان سوچی سمیت دیگر مرکزی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ آرمی نے نومبر میں ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں سویلین حکومت اور آرمی کے درمیان ہونے والی کشیدگی کے بعد نہ صرف اقتدار پر قبضہ کر لیا بلکہ برسر اقتدار جماعت نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی کی رہنما آنگ سان سوچی سمیت دیگر مرکزی رہنماؤں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملک کے تمام اختیارات آرمی کے کمانڈر ان چیف من آنگ کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ دارالحکومت اور مرکزی شہروں میں بڑی تعداد میں اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ ملک کے اہم شہروں میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس منقطع کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے گرفتار سیاسی رہنماؤں سمیت دیگر حکام کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے عام انتخابات میں NLD نے حکومت بنانے کے لیے درکار نشستیں حاصل کر لی تھی، تاہم آرمی نے انتخابات کے رزلٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ ایران نے طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات میں ثالثی اور تعاون فراہم کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے تہران میں طالبان کے سیاسی امور کے سربراہ ملا غنی برادر کی قیادت میں آنے والے وفد کا خیر مقدم کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ہم افغانستان میں بسنے والے تمام گروہوں اور مکاتب فکر پر مشتمل حکومت سازی کی بھرپور حمایت کریں گے۔ جواد ظریف نے ملا غنی برادر سے کہا کہ افغانستان میں جاری تنازعات کے لیے امریکہ اچھا ثالث نہیں ہے۔ واضح رہے دوستوں کہ صدر جو بائیڈن نے منصب سنبھالنے کے بعد طالبان کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر نظر ثانی کا اشارہ دیا تھا، اور اس سے پہلے امریکہ میں جاری انتخابات کی وجہ سے افغان امن مذاکرات میں بھی تعطل آ گیا تھا۔ اس صورتحال میں ایران کی جانب سے طالبان کو تعاون کی پیشکش کرنا ایک غیر روایتی اقدام ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے واشنگٹن کی جانب سے ایران پر طالبان کی خفیہ مدد کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے، تاہم دونوں کے تعلقات ہمیشہ پیچیدہ رہے ہیں اور عام طور پر انہیں حریف ہی تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے آغاز کے موقع پر ایران نے اس حوالے سے محتاط رویہ اختیار کیا تھا۔ افغان حکومت کے ساتھ طالبان کے مذاکرات کا آغاز اس ماہ ہوا تھا، مگر سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی۔ رائٹر نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ نیٹو کے بعض اہلکار افغانستان میں ہی رہیں گے، کیونکہ امریکہ کے مغربی اتحادیوں کا موقف ہے کہ ابھی افغانستان سے مکمل انخلاء کے لیے حالات موزوں نہیں ہیں۔ اسرائیلی محققین نے یروشلم کے جنوب میں حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد کے رنگے ہوئے کپڑے کے دھاگے دریافت ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اون سے تیار کیے گئے کپڑے کے یہ دھاگے جامنی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ یروشلم کے جنوب میں تانبا پیدا کرنے والے قدیم قصبے کی کھدائی کے دوران یہ کپڑے کے دھاگے دریافت ہوئے ہیں۔ یہ دھاگے کم از کم 1000 قبل مسیح کے ہیں، جو بائبل کے اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور بنتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ جامنی رنگ معزز ہونے اور بادشاہت کی علامت تھا، اور اس دور میں اس کی قیمت سونے سے بھی زیادہ رہی ہے۔ کھدائی کے دوران اس علاقے سے ابھی تک کپڑا رنگنے کے آثار ملے ہیں۔ یہ رنگے ہوئے دھاگے اس بات کا بھی ثبوت ہیں کہ آج سے 30,000 سال قبل بھی کپڑے رنگنے کی ٹیکنیک وجود رکھتی تھی۔ اس دھاگے کے لیے استعمال ہونے والے رنگ کو ٹریان پرپل کہا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ بائبل میں بھی ملتا ہے۔ اسے بحر روم سے ملحقہ علاقوں میں پائی جانے والی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ احتجاج کے دوران لال قلعے پر جھنڈے لہرانے والوں نے ملک اور پرچم کی بے حرمتی کی ہے، جو کہ ناقابل معافی جرم ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دارالحکومت میں داخل ہونے اور مظاہرین کے لال قلعے پر دھاوا بولنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ نریندر مودی نے واقعے کے 4 دن بعد اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا ہے کہ مظاہرین نے بھارتی پرچم کی بے حرمتی کی ہے، جس سے دنیا بھر میں ملک کی بدنامی ہوئی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے اپنے روایتی جارحانہ اور آمرانہ انداز خطابت میں کسان مظاہرین کو سخت کارروائی کے لیے تیار رہنے کا کہتے ہوئے کہا کہ پرچم اور ملک کی بے عزتی کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم مودی نے کسان مظاہرین کو درکنار سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی زرعی پالیسی کی خود ساختہ تعریفوں کے پل باندھ دیے اور اپنی متنازع پالیسی کا ہر ممکن دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی۔ دوستو، یاد رہے کہ مودی سرکار کی کسان دشمن زرعی پالیسی کے خلاف ہزاروں کسان دارالحکومت کی سرحدوں پر 3 ماہ سے احتجاجاً بیٹھے ہوئے تھے۔ تاہم سنوائی نہ ہونے پر وہ یوم جمہوریہ کے دن نئی دہلی میں داخل ہو گئے اور انہوں نے لال قلعے پر اپنے جھنڈے لہرا دیے تھے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ استعفیٰ دینے کی ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد اب عمران خان کو ٹی وی سے پتہ چلے گا کہ وہ گھر جا چکے ہیں۔ 6 ووٹوں کی بنیاد پر سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مسلط کیا گیا۔ 2.5 سال میں ریکارڈ 14,000 ارب ڈالر قرض لیا گیا۔ آٹا چینی فارن فنڈنگ میں ملوث سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اپنے گھر جانے کی اطلاع اب ٹی وی سے پتہ چلے گی۔ اوپن بیلٹ پر سلیکٹڈ وزیر اعظم پریشان ہیں کیونکہ اتحادی اور ارکان ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا مطالبہ اس وقت عمران صاحب نے کیوں نہیں سنا جب اپوزیشن اوپن بیلٹ کی بات کر رہی تھی؟ اب اس لیے چیخیں نکل رہی ہیں کیونکہ احتساب کے نام پر سیاسی انتقام قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ روزانہ کمیشن خور ٹی وی پر آ کر جھوٹے کاغذ لہراتا ہے تو عوام چینل تبدیل کر دیتے ہیں۔ کمیشن خور ہی سلیکٹڈ وزیر اعظم کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونکے گا۔ دوستو، اپنے کمنٹ سے اس خاتون کا ضرور جواب دینا کیونکہ میرے کمنٹ سے سننے والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کر کے سیٹیں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ میثاق جمہوریت میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اوپن بیلٹ کی تجویز پر اتفاق کیا تھا، لیکن اب اپوزیشن سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کی تجویز سے بھاگ رہی ہے کیونکہ وہ سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کر کے سیٹیں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آج شفاف انتخابات میں سب سے بڑی رکاوٹ خود اپوزیشن جماعتیں بن رہی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن سے مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ مسئلہ ہے۔ گزشتہ حکومتوں کی پشت پناہی سے مافیا سرکاری زمینوں پر قابض ہوا۔ یہ لوگ سرکاری زمینوں سے کمائی کے پیسے سے سیاست کرتے رہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف نے اپنے ڈونرز کا مکمل ریکارڈ پیش کر دیا ہے۔ حقیقی فارن فنڈنگ تو نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان لیتے رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن میں وہ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ایک مکین نے سوشل میڈیا کے ذریعے انتظامیہ سے شکایت کی کہ ان کی پڑوسی چینی فیملی چمگادڑ پکا رہی ہے، جس کی وجہ سے کورونا پھیل سکتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ، محکمہ صحت اور پولیس کو ایکشن لینا چاہیے۔ اس پوسٹ پر محکمے فوری حرکت میں آئے اور حکام کو اس گھر سے چمگادڑ کی جگہ بھنا ہوا مرغ اور تار پر لٹکی مچھلی ملی۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ اور ضلعی انتظامیہ کی مشترکہ ٹیم نے چینی فیملی کے زیر استعمال گھر کا دورہ کیا، جس دوران تمام دعوے غلط ثابت ہوئے اور چمگادڑ قرار دی گئی چیز دراصل مچھلی اور چکن نکلا۔ مینیجر آپریشن سخاوت ناز نے بتایا کہ گوشت کو محفوظ کرنے کا ایک روایتی طریقہ ہے اور کئی چینی خاندان نمک لگانے کے لیے بعد گوشت کو دھوپ میں تار پر لٹکا دیتے ہیں۔ یہ چکن، مچھلی اور بڑا گوشت ہے جو روایتی کھانوں کے لیے تار پر لٹکایا ہوا ہے۔ شکایت کنندہ کچھ وقت کے لیے اپنے دعوے پر بضد رہا اور دعویٰ کیا کہ متعلقہ ٹیم کے چھاپے سے قبل ہی چمگادڑ کا گوشت غائب کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں معذرت کی اور لکھا کہ وہاں کوئی چمگادڑ نہیں تھے اور نہ ہی میں ان کا پڑوسی ہوں۔
یوٹیوب نے ایک بڑی ویڈیو سے کلپ کاٹ کر اس کی شیئرنگ کے آپشن پر کام شروع کر دیا ہے، جس کی بدولت لمبی ویڈیو میں سے 5 تا 60 سیکنڈ کی ویڈیو کاٹ کر بھیجی جا سکتی ہے۔ لیکن فی الحال یہ ڈیسک ٹاپ اور اینڈرائیڈ ورژن کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سہولت کے آتے ہی ویڈیو کے ساتھ شیئر بٹن کے برابر کلپ کا آئیکن نمودار ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو مونیٹائز ہے تو یہ علیحدہ کلپ بھی آپ کے لیے رقم کمانے کا ذریعہ بنے گا۔ کراچی کے نجی کلب میں ہفتے کی رات ہونے والے باکسنگ مقابلے میں نیشنل ٹائٹل ہولڈر اسلم خان کی مخالف باکسر کا مکہ لگنے سے موت واقع ہو گئی۔ اسلم خان کا تعلق بلوچستان کے علاقے پشین سے تھا اور وہ 2007 سے باکسنگ مقابلوں میں حصہ لے رہے تھے۔ اسلم خان نے 2017 میں 64 کلو گرام کی کیٹیگری کا ٹائٹل اور 2020 میں ہیوی ویٹ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ اسلم خان کا مقابلہ کراچی کے باکسر ولی خان سے ہو رہا تھا۔ اطلاعات کے مطابق 4 راؤنڈ پر مشتمل اس فائٹ کے آخری راؤنڈ میں ولی خان نے اسلم خان کے منہ پر مکہ مارا، جس کے لگتے ہی اسلم خان زمین پر گر گئے۔ ریفری نے فوراً کاؤنٹ کرتے ہوئے میچ ختم کر دیا، تاہم جب اسلم ہوش میں نہیں آئے تو انہیں قریبی نجی ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں انہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا، مگر وہ جانبر نہ ہو سکے۔ محمد اسلم خان اپنے گھر کے واحد کفیل تھے۔ باکسنگ کے کئی عالمی مقابلوں میں ریفری کے فرائض سر انجام دینے والے عبداللہ رند نے کہا ہے کہ باکسر محمد اسلم کے معاملے میں ریفری نے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا۔ انہیں سخت مکہ لگنے کے بعد ریفری کو گنتی شروع کرنے کی بجائے فوری طور پر انہیں دوسرے رخ پر لٹانا چاہیے تھا تاکہ اس کا خون نہ جمنے پاتا، مگر کافی تاخیر کے بعد محمد اسلم کے منہ کا رخ تبدیل کیا گیا، لیکن اس وقت تک شاید وہ کومے میں جا چکے تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔